السلام علیکم محترم ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ایور گرین نالج اور میں ہوں ڈاکٹر عابد نواز۔ ناظرین، ہمارا موضوع ہے ذکر شہدائے کربلا اور آج اس سلسلے کی ہماری اگلی نشست ہے۔ ناظرین محترم، خواجہ غریب نواز سے منسوب ایک شعر ہے جو شہدائے کربلا کی خدمت میں آپ نے تحریر فرمایا۔ لکھتے ہیں: شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سر داد نہ داد دست در دست یزید، حقہ کے بنائے لا الہ است حسین۔ یعنی فرماتے ہیں کہ حقیقی شاہ جو ہیں وہ حسین ہیں، حقیقی بادشاہ حسین ہیں، حسین ہی دین اسلام ہیں، حسین ہی دین اسلام کی پناہ گاہ ہیں۔ آپ نے اپنا سر تو دے دیا لیکن اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں بیعت کرنے کے لیے نہ دیا، اور فرماتے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یعنی کلمہ طیبہ کی اصل بنیاد جو ہیں وہ امام حسین ہیں۔ یعنی آپ نے دین کو بچایا۔ اگر آپ عظیم قربانی کربلا میں نہ دیتے تو دین جو ہے وہ ہم تک نہ پہنچتا۔ تو ناظرین محترم، پچھلی نشست میں ہم یہ بیان کر رہے تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب مصر کے بازار میں لایا گیا اور آپ کی قیمت جو ہے تاجروں نے آپ کے وزن مبارک کے برابر سونا، آپ کے وزن مبارک کے برابر چاندی اور آپ کے وزن مبارک کے برابر مشک لگائی۔ مشک جو ہے وہ انتہائی قیمتی خوشبو کو کہا جاتا ہے۔ تو یہ تین چیزیں جو ہیں، سونا، چاندی اور مشک، یہ آپ کے وزن مبارک کے برابر تاجروں نے لگائی۔ تو ایک بڑھیا جو ہے وہ روئی کا ایک چھوٹا سا گولا لے کر آ گئی اور آپ کی بولی میں اور آپ کی نیلامی میں شامل ہوئی۔ تو تاجر جو ہیں وہ ہنسنے لگے۔ تو جب پوچھا تو اس نے کہا کہ چونکہ میرا گمان یہ ہے کہ یہ نوجوان جو ہے جو حسین و جمیل ہے، اس کے جیسا روئے زمین پر کوئی خوبصورت نوجوان اور نہیں، تو میرا گمان یہ ہے کہ یہ آنے والے وقت میں یا تو اللہ کا کوئی برگزیدہ بندہ ہے، ولی ہے، یا پھر اللہ کا نبی ہوگا۔ اور یہ حضرت یوسف علیہ السلام تھے جو نبوت کے عہدے پر سرفراز ہوئے۔ تو وہ بڑھیا کہنے لگی کہ میرا گمان یہ ہے کہ جب بروز قیامت اللہ کے اس ولی یا اللہ کے اس نبی کے خریداروں کی فہرست تحریر ہوگی تو اس میں میرا نام بھی ہوگا۔ اگرچہ میں خریدنے کی قوت تو نہیں رکھتی، لیکن میرے لیے اتنا ہی کافی ہوگا کہ ان خریداروں میں میرا نام شامل ہو جائے۔ تو ناظرین، میں نے یہ عرض کیا تھا کہ ہم بھی شہدائے کربلا کا ذکر جو ہے وہ اسی نیت سے کرتے ہیں کہ بروز قیامت جب شہدائے کربلا کا ذکر کرنے والوں کی فہرست تحریر کی جائے تو اس فہرست میں ہمارا نام بھی آ جائے، مجھ جیسے عاصی کا نام بھی آ جائے، اور عین ممکن ہے کہ ذکر حسین علیہ السلام کرنا ہی ہمارے لیے باعث نجات ہو جائے۔ اور اس کی ایک اور وجہ بھی ہے، ذکر اہل بیت کرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میرے اہل بیت کا ذکر باعث برکت ہے۔ یعنی یہ حدیث شریف میں آیا ہے۔ اس حدیث کو امام ویلمی نے اپنی کتاب سند الفردوس جلد 2 صفحہ 142 پر حدیث نمبر 2721 کے تحت نقل کیا۔ اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی روایت ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے، جو بہت جلیل القدر صحابی ہیں، ان سے روایت ہے کہ میری امت کے لیے
بلکہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ عبداللہ ابن مسعود میری امت کے لیے جو پسند کر لیں اللہ بھی اسے پسند فرماتا ہے. یعنی یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی فضیلت خود آقا دو جہاں میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی. تو ان سے یہ حدیث شریف جو ہے یہ روایت ہے. اور ایک اور حدیث شریف میں ہے کہ جس نے ایک دن میرے اہل بیت کی محبت میں گزار دیا اس کا وہ دن 1 سال کی عبادت سے بہتر ہے، اور بروز قیامت اللہ تعالیٰ اس شخص کو جنت میں داخل فرمائے گا. سبحان اللہ. تو دیکھا ناظرین کرام، اہل بیت کا ذکر کرنا کتنا فضیلت اور برکت کا باعث ہے. لہذا اسی لیے ہم بھی اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں، کیونکہ اصحابہ کرام بھی ایسا کرتے تھے اور اسے ایمان کی کسوٹی فرماتے تھے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ ابن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یہ ترمذی شریف کی حدیث میں ہے، باب مناقب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں حدیث شریف 3117 کے تحت فرماتے ہیں کہ جب ہماری جماعت میں کوئی مشکوک شخص آتا تو ہم ذکر علی سے اسے پرکھتے، پس ذکر اہل بیت سے ہم بھی یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم اگر کچھ کہتے ہیں، بیان کرتے ہیں، ذکر اہل بیت کرتے ہیں، تو اگر لوگ اس کو بدعت یا کوئی اس طرح کی اور بات کے ساتھ منسوب کرتے ہیں تو اس سے ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ شخص جو ہے یہ مسلمان ہے یا منافق ہے. کہ اصحابہ کرام علیہم الرضوان بھی منافق کی پہچان کے لیے ذکر علی کرم اللہ وجہ الکریم کیا کرتے تھے. اگر تو وہ منافق شخص ہوتا تھا تو اس کے چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا، اور اگر وہ سچا مسلمان ہوتا تھا تو اس کے چہرے پر خوشی کے اثرات آتے تھے. اور امام طبرانی نے بھی اس حدیث کو نقل کیا ہے اپنی کتاب معجم الاوسط میں حدیث نمبر 4151 کے تحت. تو ناظرین محترم، ان احادیث سے ہمیں یہ بات واضح ہوئی کہ ذکر اہل بیت جو ہے وہ اصحابہ کرام علیہم رضوان کا بھی شعار رہا ہے اور باعث برکت ہے. تو ناظرین محترم، اپنی بات کو آگے بڑھانے سے پہلے ہم یہ اس بات کا جائزہ لیں گے کہ کربلا کا ذکر جو ہے یہ برکت کے ساتھ ساتھ ہمیں اور کیا پیغامات دیتا ہے، اس میں ہمیں کیا میسج ملتا ہے. تو اس میں چند پیغامات ہیں. کربلا کے واقعہ میں یہ محض کوئی ایک حادثہ نہیں ہے جیسا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ محض ایک حادثہ تھا، حضرت امام حسین علیہ السلام جو ہیں وہ کربلا کی جانب تشریف لے جا رہے تھے تو بس کسی فوج کے ساتھ ان کا آمنا سامنا ہو گیا اور بس وہاں جنگ ہو گئی اور بس بات ختم ہے. ایسا نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ کربلا جو ہے وہ اسلام کی بقا کا ذریعہ ہے، اسلام کی بقا کا ایک بہت بڑا یعنی منبع ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے امام حسین کی پرورش اسی انداز میں کی اور صحابہ کرام علیہم رضوان کے سامنے کربلا کا تذکرہ بھی کرتے رہے. اگر یہ محض ایک حادثہ ہوتا تو پھر ایسا نہ ہوتا، بلکہ نبی پاک نے دعا بھی فرمائی کہ کربلا میں اے اللہ میرے حسین کو ثابت قدم رکھنا. تو کربلا کے جو پیغامات ہیں وہ ان میں چند باتیں جو ہم دیکھتے ہیں وہ یہ ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایمان اور محبت میں پختگی جو ہے یہ کربلا کا پیغام ہے کہ مومن کے ایمان اور محبت اہل بیت اور محبت رسول اللہ اور محبت الہی میں انسان کو پختہ ہونا چاہیے. دنیا چاہے ادھر سے ادھر ہو جائے، انسان کا، مومن کا ایمان جو ہے وہ نہیں جانا چاہیے، اور اسلام کی بقا کی خاطر چاہے کیسی بھی قربانی کیوں نہ پیش کرنی پڑے اسے قربانی دینے سے دریغ نہیں کرنا چاہیے. اور
اس کا اصل مقصد جو ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اور اہل بیت کی خاطر جینا اور مرنا ہونا چاہیے۔ جیسے امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن نے ایک مقام پر لکھا کہ ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے، یعنی اس دنیا میں جینا اور اس دنیا میں مرنا مسلمان کا جو ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی خاطر ہونا چاہیے، اور اسلام کی ترویج اور تبلیغ ہی ہمارا کام ہونا چاہیے۔ امام علی مقام جانتے تھے کہ اگر یزید کی بیعت کی تو قیامت تک اسلام ختم ہو جائے گا اور پھر کوئی اسلام کا نام لیوا باقی نہ ہوگا، تو اسلام کی خاطر قربانی دینا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ اسلام کی خاطر اللہ جل شانہ نے اپنے برگزیدہ انبیاء کو بھی آزمائش میں مبتلا فرمایا، جیسا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی دین کی خاطر قربانی کی، لیکن حضرت امام حسین کی قربانی جو ہے وہ الگ اور منفرد ہے۔ معاذ اللہ ہم یہاں یہ تقابل نہیں کر رہے کہ حضرت امام حسین کی قربانی جو ہے وہ کا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا، کیونکہ کبھی بھی غیر نبی جو ہے وہ نبی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ کربلا میں قربانی کا ایک الگ انداز ہے، اس میں ایک الگ جذبہ دکھائی دیتا ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو قربانی کا جو انداز تھا اس کا تو کیا ہی پوچھنا، کہ جب آپ نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے یہ اس بات کا ذکر کیا کہ میرا اللہ یہ چاہتا ہے کہ میں آپ کو اللہ کی راہ میں قربان کروں، تو آپ نے عرض کیا کہ یا بابا آپ ضرور ایسا کیجئے، اگر میری 100 جانیں بھی ہوتی، یعنی مجھ جیسے 100 اسماعیل بھی ہوتے تو وہ سب حاضر تھے۔ اور پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام چھری اپنے ہاتھ میں لیے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے لگے تو بتقاضۂ محبت پدری آپ کا ہاتھ جو ہے اس میں حضرت اسماعیل علیہ السلام نے لرزش محسوس کی، اور یہ ایک فطری جذبہ ہے۔ ناظرین کرام، آج اگر ہم ایک مرغی یا ایک بکری کو بھی ذبح کرتے ہیں تو ہمارے دل میں ایک جذبہ ہمدردی اور جذبہ رحم جو ہے وہ ابھرتا ہے، تو وہاں تو بات حقیقی بیٹے کی تھی۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جب لرزش محسوس کی آپ کے ہاتھ کی تو عرض کیا کہ بابا جان آپ اپنے ہاتھ اپنی آنکھوں پر بھی پٹی باندھ لیں اور میری آنکھوں پر بھی پٹی باندھ دیں، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جب آپ کی نگاہ میرے چہرے پر پڑے تو جذبہ پدری جو ہے اس سے مغلوب ہو کر آپ کا ہاتھ رک جائے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، حضرت اسماعیل کے مشورے پر عمل کیا، لیکن قربان جائیں کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کا مینڈا بھیج دیا اور اس طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی جو ہے وہ قبول فرمائی۔ لیکن دوسری طرف جب ہم دیکھتے ہیں کہ کربلا میں امام علی مقام نے جب قربانی پیش کی اپنے نوجوان بیٹے علی اکبر کی، اور پھر علی اصغر کی، اور پھر اون و محمد کی، اور پھر اپنے عزیز ترین بھائی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو آپ نے آنکھوں پر پٹی نہیں باندھی، بلکہ آپ نے اپنے بھائی عباس کے کٹے ہوئے بازو دیکھے، آپ نے اپنے نوجوان بھتیجے حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو دیکھا، اور پھر ان تمام مناظر کو دیکھنے کے بعد بھی آپ نے یہ عرض کیا کہ رب کعبہ کی قسم میں امتحان میں کامیاب ہو گیا، میں امتحان میں کامیاب ہو گیا۔ اور حضرت علی اکبر کی شہادت جو ہے وہ قیامت تک کے تمام مسلمانوں کے لیے ایک درس ہے، ایک سبق ہے، اور حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت جو ہے وہ بھی محبت اور قربانی کی ایک لازوال مثال ہے۔ اسی طرح حضرت زینب کی چادر جو ہے وہ مسلمان خواتین کی عفت اور ان کی عزت کی ایک علامت اور نشان بن گیا قیامت تک کے لیے۔ تو اسلام کی بقا کے لیے سب کچھ تیار، قربان کرنے کے لیے تیار رہنا، یہی
کربلا کا پیغام ہے. اور لیکن افسوس کہ آج ہم نے جو ہے حضرت امام حسین علیہ السلام کی نیاز کے نام پر شربت پینا اور حلیم کھانا اور باقی اس طرح کے معاملات کرنا وہ تو ہم نے معمول بنا لیا، لیکن یہ سبق، یہ درس جو ہے جو کربلا میں ہمیں دیا گیا اس کو ہم بھول گئے کہ ہمیں اپنے دین کی خاطر جو ہے وہ کہیں بھی سمجھوتا اس انداز میں نہیں کرنا کہ ہم دین کا دامن جو ہے وہ ہاتھ سے چھوڑ دیں. اور اس کے بعد کربلا کے پیغام میں جو ہے وہ ہے برائی کے خلاف کھڑے ہونا، برائی کے خلاف کھڑے ہونا. جیسا کہ حدیث شریف میں بھی آیا ہے کہ اگر تمہارا سامنا برائی سے ہو تو اسے اپنے ہاتھ سے روکو، اور اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے روکو، اور اگر زبان سے بھی نہیں روک سکتے تو کم از کم اسے دل سے برا جانو کہ یہ ایمان کا کمزور ترین مقام ہے، کمزور ترین حصہ ہے. لیکن اب وقت ایسا آ چکا ہے کہ ہم برائی کو برائی کہنا جو ہے یہ بھی ہمارے لیے بہت مشکل ہو چکا ہے. بلکہ ہم برے کو بھی اچھا جانتے ہیں. کوئی سمجھائے تو ہم بعض اوقات یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ جناب زمانہ ہی ایسا چل رہا ہے، وقت ہی ایسا جا رہا ہے. لیکن ایسا درست نہیں ہے، ایسا کرنا درست نہیں ہے. محترم ناظرین، مسلمان وہ ہے جو خود زمانے کے مطابق نہ چلے بلکہ زمانے کو اپنے مطابق چلائے. کہ کہا، جیسا شاعر نے کیا خوب کہا کہ نہ تو زمین کے لیے ہے اور نہ آسمان کے لیے. تو مسلمان جو ہے وہ زمانے کے لیے نہیں ہے بلکہ زمانہ مسلمان کے لیے ہے. لہذا تمام اہل سنت کی کتابوں میں مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی وصیت حضرت حسن اور حضرت حسین علیہ السلام کے لیے جو ہے، حتیٰ کہ نہج البلاغہ میں بھی ہے کہ نہج البلاغہ جو ہے قرآن حکیم کے بعد اہل تشیع کے نزدیک یہ کتاب جو ہے سب سے معتبر ہے. بلکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی تصنیف ہے. تو جبکہ ہمارے نزدیک جو ہے اہل سنت کے نزدیک قرآن کے بعد بخاری شریف جو ہے حدیث شریف کی معتبر کتاب ہے. تو مولا کائنات نے وقت وصال حضرت حسین اور حضرت حسن یعنی حسنین کریمین سے فرمایا کہ پوری روئے زمین اگر باطل پر جمع ہو جائے، پوری روئے زمین اگر باطل پر جمع ہو جائے اور تم اکیلے رہ جاؤ پھر بھی باطل سے خوف زدہ نہ ہونا. تو دیکھا ناظرین، یہ ہے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی وصیت اپنے صاحب زادگان یعنی حسنین کریمین کے نام. اور آج ہمارا حال کیا ہے کہ ہم تو ایک ہمسائے سے بھی ڈر جاتے ہیں کہ کہیں کوئی بات اس کو ناگوار نہ گزر جائے، جناب یہ بات اس کے مزاج کے خلاف نہ ہو جائے. اور حضرت حسین سے فرمایا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے کہ اگر کبھی ایسا ہو جائے تو اپنی پوری طاقت جو ہے اسے باطل کو ختم کرنے کے لیے استعمال کرنا، اور جب تک تم یہ سمجھتے ہو کہ تم باطل کے خلاف کھڑے ہو سکتے ہو تو تب تک تمہارا ایمان اور تمہارا اسلام سلامت ہے. اور جب تم باطل سے خوف زدہ ہو گئے یا مصالحت اختیار کر لی تو پھر سمجھ لو کہ ظالم جو ہیں وہ تم پر مسلط کر دیے جائیں گے. تو یہ وصیت تھی ہمارے مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی. تو ناظرین گرامی، یہ وصیت ہمارے لیے بھی ایک درس ہے کہ آج اگر کوئی ظالم ہم پر مسلط ہے تو یہ اس میں غلطی ہماری ہے کہ آج ہم جو ہے وہ گستاخ نبی سے یا کسی بھی باطل عقیدے والے سے ہم کوئی بات نہیں کرتے. یہاں تک کہ داڑیاں اور امامے والے ہیں جو ایسی باتیں کرتے دکھائی دیتے ہیں، اور یہاں تک کہ معاذ اللہ لوگ امام حسین علیہ السلام کو باغی اور غدار کہتے نظر آتے ہیں.
اور یزید جو قاتل اور باطل پہ تھا اس کو حق پر بتاتے ہیں، اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ نہیں صاحب ان کو برا نہیں کہو۔ تو بات یہ ہے کہ جب برے کو برا اور ظالم کو ظالم نہیں کہیں گے تو وہ لازم سی بات ہے کہ وہ ہم پر مسلط ہو جائیں گے، اور وہ مسلط ہو چکے ہیں، اور آج ایک وقت آ چکا ہے کہ ہمارا مذہبی تشخص جو ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ یہاں تک کہ ایک مولانا ہیں، کیرلا کے ہیں، مولوی کفایت اللہ صاحب، انہوں نے اپنی کتاب اہل سنہ لکھی، اور ایک کتاب انہوں نے یزید ابن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھی، اور وہ اس کے صفحہ نمبر 907 پر لکھتے ہیں کہ معاذ اللہ حضرت حسین جو ہیں علیہ السلام وہ غلط تھے۔ تو یہ دیکھیے کیسے عقائد لوگوں کے جو ہے وہ دیکھنے اور سننے کو ملتے ہیں۔ یہ کفایت اللہ جو ہیں، کفایت اللہ سنابلی، یہ غیر مقلد تھے، اور یہ انہوں نے اپنے عقائد کا اظہار اس طرح سے کیا ہے۔ اسی طرح وہ ایک اور مقام پر لکھتے ہیں اسی کتاب کے صفحہ نمبر 29 پر کہ ہندوؤں میں جو مہابھارت کا جو مارکا جو ہے وہ پیش آیا، وہ اس کو حق و باطل کی لڑائی جو ہے وہ قرار دیتے ہیں، حالانکہ اگر ان پر غور کریں تو یہ ایک سیاسی جنگ تھی، ٹھیک ہے، یہ ایک سیاسی جنگ تھی، اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں، جیسے مارکا مہابھارت پیش آیا اسی طرح کا ہی مارکا یہ کربلا ہے، معاذ اللہ، یعنی وہ مہابھارت کی جو جنگ ہے اس کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں اس کربلا کے واقعہ کو، معاذ اللہ۔ جبکہ ناظرین مہابھارت جو ہے وہ تو ایک فرضی قصہ ہے جس میں جو ہے وہ 5 پانڈوؤں کا 100 کوروؤں سے لڑائی ہوتی ہے، اور مہابھارت جو ہے اس کے ساتھ ہمارے واقعہ کربلا کو تشبیہ دینا بالکل بھی کوئی مناسب نہیں، کیونکہ وہ تو ان کا ایک عقیدہ ہے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا قرآن پاک میں کہ لَکُمْ دِینُکُمْ وَلِیَ دِین، کہ تمہارا دین تمہارے ساتھ اور ہمارا دین ہمارے ساتھ، کہ ان کے عقائد اور دین کے ساتھ مطابقت کرنا یا موافقت کرنا یہ کسی طور پر بھی مسلمانوں کو زیب نہیں دیتا۔ مہابھارت میں ایک لڑکی ہوتی ہے گروپتی جو ہے، اس کی توہین کی جاتی ہے، ایک دربار میں اس کی ساڑی جو ہے وہ کھینچی جاتی ہے، اس پر مہابھارت کی جنگ جو ہے وہ اس کا دار و مدار ہے، اس کی بنا پر وہ کوروؤں نے پانڈوؤں سے زمین چھینی، اور یہ اس کا جو ہے وہ ایک طرح سے اس کا اس عورت کی ساڑی کھینچنے کا اس انداز میں وہ بدلہ لیتے ہیں۔ تو اب اس کو یوں تشبیہ دینا کربلا کے ساتھ تو یہ غیر مناسب ہے، انتہائی غیر مناسب ہے۔ بہرحال اس طرح کے لوگ اور اس طرح کے جو مصنفین ہیں، یہ اگر ہمارے بزرگوں کو گالی دیں تو وہ جناب وہ ٹھیک ہے، اور ہم اگر ایسے ملاؤں کے بارے میں بات کریں تو کہا جاتا ہے کہ نہیں جناب انہیں کچھ مت کہیں۔ یہ کیسا پیمانہ ہے، یہ کیسا انصاف ہے؟ ہم تو حالانکہ ہم کسی بھی اس طرح کے جو مصنفین ہیں ان کو ہم گالی نہیں دیتے، نہ برا کہتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر علامہ ابن قیم ہیں، ابن تیمیہ ہیں، ابن جوزی ہیں، یہ ہم ان کو کبھی گالی نہیں دیتے، کبھی ان کو برا نہیں کہتے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ اگر کسی بات کو آپ پلیٹ بھی کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے مناسب انداز میں جو ہے وہ دلائل دینے چاہیے۔ تو پھر بھی اگر برے کو برا نہیں کہیں گے تو پھر کربلا کا مقصد کیا ہے کہ ایک طرف 72 افراد تھے اور دوسری طرف 22,000 کی فوج کھڑی تھی، لیکن پھر بھی وہ 72 جو ہیں وہ 22,000 کی فوج سے نہیں ڈرے، نہ ان سے مرعوب ہوئے، نہ ان کو یہ کہا کہ یہ ٹھیک ہیں یا درست ہیں۔ اور آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم کروڑوں کی تعداد میں ہیں، پھر بھی جو ہے مٹھی بھر جو اہل باطل اور اہل باطل کے عقائد والے لوگ ہیں ان سے ہم ڈرتے ہیں۔ تو یہ کربلا کے
جو پیغامات ہیں، کربلا کا جو پیغام ہے، یہ اس کے خلاف ہے۔ اسی طرح کربلا کا ایک پیغام یہ ہے ہمارے نام کہ استقامت اور دین پر ڈٹ جانا، یہ ایک مسلمان کا کام ہے کہ باطل کے مقابلے میں ہمیں اپنے رشتہ داروں کو نہیں دیکھنا، ہمیں اپنے قرابت داروں کو نہیں دیکھنا، ہمیں اپنے چچا تایا ماموں یا باقی رشتہ داروں کو نہیں دیکھنا، کہ جب ہم کربلا کے واقعہ پر نگاہ ڈالتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں اب جیسے مثال کے طور پر شمر ہے، جس نے حضرت امام حسین علیہ السلام کے گلے مبارک پر تلوار چلائی، یہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ماموں تھا۔ اسی طرح عمر ابن سعد جو ہے، جو فوج لے کر آیا تھا، یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قریبی رشتہ دار تھا، اور اس کے علاوہ یزید کی فوج میں کم و بیش 500 مفتی تھے، 500 مفتی تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام علی مقام کے اگرچہ سوتیلے بھائی تھے، لیکن آپ سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ اور شمر جب فوج کے ساتھ آیا تو بولا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ میرے بھانجوں کو اپنے ساتھ لے آئے ہیں، اور ابن زیاد سے اس نے کہا کہ آپ مجھے ان کے لیے امان کا ایک خط لکھ دیجئے، میں اپنے بھانجوں کو امام حسین علیہ السلام سے الگ کر لوں گا۔ تو یہ پیغام جو تھا ابن زیاد نے لکھ دیا، امن کا پروانہ لکھ دیا۔ تو شمر جب کربلا میں پہنچا تو اس نے آ کر جو ہے وہ کہا کہ اے عباس تم کہاں ہو، یعنی حضرت عباس سے اس نے بات کرنا چاہی۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں شمر کی آواز سن کر نہ اٹھے۔ تو امام علی مقام نے کہا کہ بھائی جاؤ سن لو، اس کی بات سنو، یہ کیا کہتا ہے۔ تو جب آپ نے اصرار کیا، کہا کہ سنو تو صحیح کہ وہ بات کیا کہتا ہے، اس کی بات سننے میں کیا حرج ہے۔ تو جیسا کہ وہ کہا جاتا ہے کہ الحکم فوق الادب، کہ حکم جو ہے وہ ادب پر فوقیت رکھتا ہے۔ تو یہ سن کر حضرت امام عباس جو ہیں، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اٹھے اور شمر کے سامنے گئے، اور تو اس نے کہا کہ اے میرے بھانجے، کیا تم دیکھ نہیں رہے کہ یہ بہت بڑی فوج ہے، یہ بہت بڑا لشکر ہے جو امام علی مقام کے مقابلے پر آیا ہے؟ تو کیا تم نہیں سمجھتے کہ یہ تو موت کو دعوت دینے والی بات ہے؟ میں تمہارے لیے امن کا پیغام لایا ہوں، میں تمہارے لیے امن کا پروانہ لایا ہوں۔ اگر تم امام حسین کی جماعت کو چھوڑ کر میری جماعت میں آ جاؤ تو تمہاری جان جو ہے وہ بخش دی جائے گی۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ تم جو ہے وہ امان دو گے؟ تو شمر نے یہ سننے کے بعد جو ہے وہ امن کا جو پروانہ تھا، خط جو تھا، وہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کر دیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ پروانہ اس سے لے کر اس کے سامنے اسے پھاڑ دیا، اسے پرزے پرزے کر دیا، اور فرمایا کہ کیا تم نے یہ پیغام نہیں سنا؟ اللہ نے پارہ نمبر 10 سورہ توبہ آیت نمبر 23 میں ارشاد فرمایا ہے کہ اے ایمان والو، اگر تمہارا باپ اور بھائی کو یا کوئی دوست یا تمہارا کوئی دوست جس کو تم سمجھو کہ وہ ایمان کے مقابلے پر کفر کو پسند کرتا ہے، تو تمہارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ پیغام آپ نے شمر کو سنایا، اور یہ سنانے کے بعد آپ نے وہ جو خط تھا اسے پھاڑ دیا، اور اس کی اس پیشکش کو جو ہے وہ رد کر دیا اور ٹھوکر مار دی، اور واپس امام علی مقام علیہ السلام کے لشکر میں آ گئے۔ تو ناظرین گرامی، قرآن پاک در حقیقت ہمارے لیے ایک درس ہے، ایک پیغام ہے۔ تو یہ کنز الایمان کا ترجمہ جو ہے امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن نے کیا ہے، تو یہ محض اس لیے نہیں کیا کہ ہم قرآن پاک کو چوم کر اور سینے سے لگا کر جو ہے وہ اس کو رکھ دیں، ایک شیلف میں، ایک الماری میں رکھ دیں، یا پھر کبھی جو ہے وہ کوئی کسی کا وقت وفات آ جائے تو پھر ہم اس کو نکال لیں کہ دیکھیں جناب کیوں نہیں مرنے والا، یہ کیسے اس کی جان نہیں نکلتی، لیجئے میں ابھی سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہوں،
پھر دیکھتا ہوں کیسے اس کی جان نہیں نکلتی۔ نہیں محترم، یہ قرآن پاک محض اس کام کے لیے نہیں ہے، قرآن پاک تو دستور حیات ہے، قرآن پاک تو سمجھنے کے لیے ہے۔ پھر حضرت عباس نے مزید فرمایا کہ اگر تم بھی ان سے دوستی رکھو گے تو تم بھی انہی میں سے ہو جاؤ گے، اور اس طرح تم جہنم میں ان کے دوست بن جاؤ گے، ان کے رفیق بن جاؤ گے۔ تو ناظرین محترم، حضرت عباس نے اس طرح اس کی دعوت کو رد کر دیا، اور کیونکہ حضرت عباس جان گئے تھے کہ وہ باطل کا نمائندہ ہے۔ اسی طرح 500 مفتی جو باطل کی جماعت کے ساتھ آئے تھے، حضرت عباس نے ان کو بھی اسے بھی کسی خاطر میں نہ لائے۔ تو یہ پیغامات ہیں جو ہمیں کربلا کے واقعہ سے ملتے ہیں۔ تو ناظرین محترم، کربلا کا جو واقعہ ہے وہ محض ایک حادثہ نہیں ہے، وہ محض ایک واقعہ نہیں ہے، یا وہ محض ایک کچھ حادثاتی طور پر کوئی پیش آ جانے والا یعنی کوئی قصہ نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر ہمارے لیے درس ہے، ہمارے لیے پیغام ہے، ہمارے لیے میسج ہے۔ تو آج کی میں اپنی اس نشست کو بہرحال کربلا کے ان پیغامات کے ساتھ ہی اختتام پذیر کرتا ہوں۔ انشاءاللہ العزیز ہماری یہ نشست جو ہے وہ جاری رہے گی، اور ہم کربلا کے واقعہ کو آگے بیان کریں گے، اور اس کے پیغامات کے ساتھ ساتھ جو امام عالی مقام کی جو قربانیاں ہیں، عظیم قربانیوں کی یاد تازہ کریں گے، تاکہ ہمارے دلوں کو بھی ایمان کی تقویت ملے، ایمان کی حلاوت ملے، اور امام عالی مقام علیہ السلام کے جو وہ پیغامات انہوں نے دیے، وہ پیغامات ہم ان کو سمجھ سکیں اور انہیں یاد کریں، اور انہیں اپنے آنے والے لوگوں تک پہنچائیں اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں، تاکہ بروز قیامت امام عالی مقام علیہ السلام کی محبت اور ان کا جو ہمارے دلوں میں ان کی جو محبت اور جذبہ ہے قربانی کا، اللہ کی بارگاہ میں یہ سے شرف قبولیت حاصل ہو۔ امید کرتا ہوں کہ اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں ہماری آج کی گفتگو جو ہے اسے شرف قبولیت ملے گا، اور پیارے آقا علیہ السلام کے وسیلہ جلیلہ سے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اسے باعث نجات بنائے گا۔ تو ناظرین گرامی، اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت طلب کرتا ہوں۔ آئندہ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ ہمارے اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں گے، تاکہ ہم اسی طرح کی اچھی ویڈیوز آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔